اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج ہم سورۃ الزمر میں سے آیت نمبر 55 تا 60 ہے، اس میں سے ایک ٹاپک اٹھائیں گے کہ موت کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے عذاب کو دیکھ کر۔ ویسے یہ 8 رکوعوں اور اس میں 75 آیتیں ہیں، 8 رکوعوں کی صورت ہے، 23ویں پارے میں آتی ہے اور 24ویں میں بھی اس کا کچھ حصہ جاتا ہے۔ تو ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم اطلاع بھی نہ ہو۔ یعنی سڈنلی اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں ہوش بھی نہ ہو، یہ کہ یار یہ کیوں ہو گیا میرے نال، کہ میں نے تو ابھی توبہ کرنی تھی، میں نے تو ابھی فلاں گناہ کی توبہ کرنی تھی، میں نے تو ابھی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، تو ابھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے معاملات اپنے کرنے تھے اور بات چیت کرنی تھی اللہ سے میں نے سچی توبہ کرنی تھی، تو میرے پہ اتنی جلدی عذاب آ جانا ہے، یہ انسان موت کے وقت کہے گا۔ اور پیروی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی۔ یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے تم پر اچانک عذاب آ جائے موت کا اور تمہیں ہوش بھی نہ ہو، مہلت ہی نہ ملے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اتنا اچانک عذاب۔ اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ڈیتھس موتیں ہو رہی ہیں، اتنی ڈیتھس آپ آئے دن سنتے ہیں، نوجوان اچانک جی ہارٹ اٹیک سے، ایکسیڈنٹ سے جی مر گیا، تو اسی طرح ہی عذاب آ جانا ہے موت کا۔ اگلی آیت، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، یعنی جب موت کا عذاب آ جائے تو اس وقت کوئی شخص کہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یعنی کہ جب موت کا عذاب اس پر آئے اور وہ یہ کہے کہ یار کاش جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میرے اوپر تھے، اللہ کا میرے اوپر حق تھا، یعنی کہ نماز پڑھنی 5 وقت کی، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی، مال کے استطاعت جتنا اللہ نے مال دیا تھا، اگر حج کی استطاعت رکھتا تو حج کرتا، یہ تو میں نے اللہ کے حق ادا ہی نہیں کیے۔ تو اس وقت کوئی انسان یہ کہے کہ کاش کہ جو اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر حق تھے میں ان حقوق کو ادا کرتا، یہ انسان افسوس کرے گا موت کے وقت جب فرشتوں کو دیکھے گا۔ اور انسان میں تو مذاق اڑا، یہاں بھی آج کل دیکھ لے کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے یا شلوار سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر رکھ لے، اس کو کہتے ہیں مولوی بن گیا ہے، تو ہنے ہی روگ لا لیا وا۔ یا کوئی عورت پردہ نقاب کرنے لگ جائے تو اس کی سہیلیاں اس کو کہتی ہیں کہ دیکھ لو جی اس کی نے جوانی میں روگ لگا لیا ہے۔ یعنی کہ یہ دین کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کی جرت نہیں ہے ان لوگوں کی دین کو ڈائریکٹ کچھ کہنے کی، یہ انڈائریکٹلی یعنی کہ وہ دین کو کہہ رہی ہوتی ہیں انڈائریکٹلی، تو یعنی کہ دین پر چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں، یعنی کہ دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے کہ روگ لا لیا جی تسی۔ اس وقت یہ نہ ہو کہ موت کے وقت کوئی یہ کہے کہ کوتاہی کی میں نے اللہ کے حق میں، جو اللہ نے اللہ کے میرے اوپر حقوق تھے میں نے، مگر تب کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اگلی آیت، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یعنی کہ اپنی غلطی کا وبال اللہ پہ ڈال دیا، یعنی کہ اگر اللہ ہی مجھے ہدایت دیتا، یعنی کہ کافر بھی کہتے تھے نا مشرکین، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اسی طرح انسان موت کے وقت یہ کہے گا کہ اگر اللہ ہی مجھے ہدایت دے دیتا، اگر اللہ زبردستی مجھے ہدایت دیتا، اللہ نے تو دونوں راستے دکھائے ہیں، اللہ نے تو نہیں کہا گناہ کر، اللہ نے تو دونوں راستے دکھائے ہیں، تو اپنی غلطی کا وبال بھی اللہ پہ ڈال دے گا انسان موت کے وقت جو گناہ گار ہوگا۔ اگلی آیت، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ یعنی موت کا عذاب دیکھ کر انسان کہے گا کہ اگر کاش میں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں تو میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ وہی بات کہ ایک باری اللہ پھر دنیا چکال دے، موت کا عذاب جب دیکھ لے گا تو پھر کہے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ
صرف ون ٹائم، ایک دفعہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ اب اس نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا نا، اب اس نے عذاب دیکھ لیا، اللہ کا فرشتوں کو دیکھ لیا، تو کہے گا کاش میں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں نا، مگر تب کچھ نہیں ہو سکنا، کوئی فائدہ نہیں، یہ اللہ کا موت کا عذاب آنے سے پہلے پہلے ہی انسان کو توبہ کرنی ہوگی، کچھ فائدہ نہیں تب کہ میں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں، کتنی حسرت سے کہے گا انسان، مگر کوئی فائدہ نہیں، اگر میں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں تو میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں، کوئی فائدہ نہیں اس وقت۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور تکبر کیا، اور تو تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے، من الکافرین، ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں، اور بھئی یہ مسلمان بھی داخل ہیں اس میں، کافر کا ترجمہ ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اگلی آیت، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں، یعنی کہ سوالی انداز میں اللہ پوچھ رہا ہے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں، یعنی کہ انسان تکبر کہتے ہیں کہ حق بات سے اناد کرنا، یعنی کہ حق بات سے منہ موڑنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو اچھا لباس پہننا، اچھے دکھنا، انسان کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں دوسروں کو حقیر جانوں، تو آپ اچھا لباس ضرور پہنیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت کے وقت کی جو سختیاں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، موت کے وقت انسان افسوس کرے گا اگر میں دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں تو اللہ مجھے زبردستی ہدایت دے دیتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تب، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔